اجتماع کی آخری نشست میں موجود ہیں۔ آپ نے مختلف موضوعات پر خطبات ارشاد کیے گئے جو ہیں وہ سماعت کیے ہیں۔ وقت تھوڑا سا اوپر چلا گیا اور میں اپنی گفتگو کو مختصر کر کے جو اس کا وقت ہے اس کے اندر ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی 10 منٹ 5 منٹ اوپر چلے جائیں تو وہ اتنی آپ سے میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں۔ جب کوئی شخص ہمارے طریقے سے وابستہ ہونے آتا ہے تو میں اس کو کچھ باتیں کہتا ہوں، اور آپ میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہے جو ان سے آشنا نہ ہو، اور باقاعدہ ہم نے مرکز میں لکھ کر کے بھی لگایا تھا کہ مبایعین کے لیے کی خصوصی توجہ کے لیے۔ تو وہ کوئی 7-8 چیزیں ہیں، تو اب ظاہر ہے ان سب پر تفصیلی بات تو نہیں ہو سکے گی۔ ان میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت سے مکمل وابستگی رکھیں، نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ ہمیں عقیدوں کی صحت کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور عمل کی قوت عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہو اتنا ہی عمل جاندار ہوتا ہے، اور عمل میں قوت اور توانائی عقیدے کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ہمارے بنیادی عقائد ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑی تاکید کے ساتھ اپنی سنت پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور خلفائے راشدین کی سنت پر، ان کے طریقے پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ قرآن و حدیث سے جو اخذ شدہ عقائد ہیں وہی ہماری بنیاد ہیں، اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور وہ عقیدہ اہل السنہ ہے۔ علیکم بسنتی فرما کر کے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا تو وہ آگ میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑنے میں ہی عافیت ہے، الگ راستہ اختیار کرنے سے یقیناً انسان نقصان میں جا گرتا ہے۔ اس کو پنجابی لہجے میں میاں صاحب نے کہا تھا کہ در ماہی دا چھوڑی ناہی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ تو جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے، اور اس حوالے سے کہنے کو بہت کچھ ہے، اور اس وقت تشتت، افتراق، اور اس وقت جو نظریاتی انتشار پیدا ہو گیا ہے، تو الگ ساری گفتگو بھی اس عنوان سے کی جائے تو پھر بھی اس مختصر نشست میں ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں گا، لیکن میں آپ کو صرف 2-3 بنیادی باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے پہلی چیز کہ معتدل عقیدے پہ قائم رہیے، ہمیشہ تشدد سے اپنے آپ کو بچائیے، اور دوسرا ادب کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ جب ادب ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو پھر وہ راستے نکلتے ہیں جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو انہوں نے 2 لفظوں میں دین کا خلاصہ بیان کیا، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ادب سے آغاز ہے، عشق پر انتہا ہے۔ جس فکر کی، جس نظریے کی بنیاد میں ادب نہیں، چاہے انبیاء علیہ السلام کا ادب ہے، ذات باری تعالیٰ کا ادب ہے، اصحاب پیمبر کا ادب ہے،
اہل بیت اطہار کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے۔ جس نظریے کی اساس میں ادب کا عنصر نہیں ہے اس نظریے کو ہم نظریہ اسلام ہی نہیں مانتے۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہوتا ہے۔